نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عزیزان محترم، حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل خیر، دوستو اور بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب پر یعنی جمعہ المبارک کے اجتماع کے اندر حاضری قبول فرمائے اور سماعت حق اور عمل علی الحق کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام نے حیات مبارکہ تو ساڑھے واسطے نمونہ حیات بنایا اور حضور دی آمد مبارکہ ساڑھے واسطے باعث رحمت بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو مبارک زندگی ہے ساڑھے واسطے نمونہ حیات ہے اور حضور دی آمد مبارکہ ساڑھے واسطے باعث رحمت ہے. دونوں اعتبار حضور دی ولادت اور حضور دی حیات ساڑھے واسطے اہمیت کی حامل ہے. حضور دی ذات مبارکہ آپ دا ساڑھے درمیان ہونا اور ساڑھا حضور دا امتی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. ایک ساڑھے واسطے اللہ تعالیٰ دے خصوصی کرم کی نشانی ہے کہ سانو اللہ نے حضور کا امتی بنایا. حضور فرماتے ہیں انا حفظکم، کہ میں تہاڈا حصہ من الانبیاء
انبیاء سبحان اللہ تے تسی میرا حصہ ہو امتاں وچوں 70 امتاں وچوں سانو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے پسند فرمایا. اس اختصاص ہوتے اور اللہ دے اس چناؤ ہوتے اسی اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے وہ کم ہے. میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کراں گا کہ حضور نے صرف امتی ہونے کی وجہ بغیر کسی محنت کو سانو کہڑا اجر دیا ہے. سبحان اللہ. میں ایک دو چیزاں آپ کی خدمت میں چند کراں گا کہ صرف حضور دا امتی ہونے کی وجہ ماشاءاللہ بغیر کسی عمل کو صرف اس وجہ تو کہ اسی حضور دے امتی ہاں سانو اللہ دی بارگاہ جو دوسری امتاں نالوں مرتبہ عطا زیادہ کیتا گیا وہ کیا ہے؟ یعنی بندے تے سارے اللہ دے بندے تے سارے اللہ دے 70 امتاں جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ ایک واحد امت ہے جس نے ایک ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ ساری امتاں جو تسی امت خیر امت خیر خیر بمقابلہ شر اور خیر دو متضاد قوتاں اور دو متضاد نشانیاں جڑیاں اس وقت وجود چاہیاں جدو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیتا گیا. خالق کا حکم سی کہ سجدہ کرو جنہ سجدہ کر لیا وہ خیر ہو گئے جس نے انکار کیتا وہ شر ہے. سو ابلیس نمائندہ شر ہے جبریل نمائندہ خیر ہے کیونکہ فرشتے تو سب تو پہلے سجدہ حکم الہی نے جبریل کیتے ہیں. یعنی یہ بات قابل غور ہے. حکم سارے فرشتے نہیں بنے ہیں لیکن انہیں جو ترتیب کے اعتبار نال سب تو پہلے جب اللہ نے فرمایا اس جدو یہ سجدہ کرو تو سب تو پہلے جس نے اس حکم کو ایکسپٹ کیتا ہے اس فرشتے کا نام جبریل ہے. سو جدو جبریل نے سب تو پہلے سجدہ کیتا تو اس اعزاز کے طور پہ خالق کائنات نے جبریل کو فرشتیاں کا سردار بنا دیا. ہاں یعنی منیا تو سب نے ہوگا لیکن جس نے بلا تاخیر عمل کیتا اور فوراً سب تو پہلے سبقت لے گیا اللہ نے اس کو فرشتیاں کا سردار بنایا اور انہوں نے ڈیوٹی لائی کہ میرا پیغام نبیوں کو لے کے وہ تو ہی جایا کرے. جبریل سو اس سے جماعت جو ایک بندہ ایک شخصیت ایک ہستی ایک نمائندہ جس کا نام سی عزازیل جتھے وہ جبریل ہے پہلے تھے اس عزازیل کو معذور کیتا گیا جبریل کو اس عہدے پہ لیا گیا. فرق کیا ہے؟ ادب. فرق کیا ہے؟ ادب. یعنی ادب نے ایک بندے کو اونچا عہدہ دیتا ہے ایک شخصیت ہستی اور بے ادبی نے ایک بہت بڑے عہدے کو زمین دیاں پستیاں اشکرا دیتا گمراہی دیاں گڑیاں کے اندر دھکیل دیتا صرف ایک بے ادبی. عزیزوں میں اس چیز کو محسوس کرنا اور میں سمجھنا کہ اے جڑی جگہ ہے جس کا نام ممبر ہے رسول اس دی نسبت حضور دے ممبر نہ اتھے بیٹھ کے جس بندے نو عالم دین آکھیا جائے او دا حق بنتا ہے زبان اچھی بولے وہ گالا نہ کٹے وہ دی زبان عالمانہ ہونی چاہیے وہ دا گفتگو دا انداز سلجھا ہونا چاہیے جیسا کہ عالم دا ہوندہ ہے
ہاں جی ہاں جی عالم کا مقابلہ جاہل، اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ۔ ساری قوم کو اس گل سے بڑا اعتراض ہے کہ مولوی گالا کٹ گئے، ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، مولوی گالا نہیں کٹے، میں بھی گاڑے لا رہا ہوں، لیکن ساری قوم کو سوچنا چاہتے ہیں کہ مولوی صرف زبانی گال پہ کٹ دے جڑے اگے میں انہاں کو گنا نہیں۔ ہاں مولوی کا مقابلہ حکومت ہے، ہاں حکومت بھی تو انہوں نے گوڑیاں کی بارش کر رہی ہے، ہاں حکومت کیڑا چنگا کام کر رہی ہے، نہیں تے جے گولیاں کی بارش کے جواب ہے کسی مسلمان کے منہ جو کوئی گال نکل جاتی ہے کوئی سب نہیں تو جو گولیاں جلدے پہ وہ گال بھی نہیں جل سکتے۔ سو میرا خیال جو ہے میں جو دس رہا کہ گال عالم دین کی زبان سے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ میرا اپنا خیال ہے کہ عالم دین سلجھا ہونا چاہیے، کیونکہ میں نمونہ یہ دینا کہ میرے پاک حسین کے تیران دی بارش بھی ہوئی ہے نا، ہائے 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 تے انہاں مڑ بھی وہ کام نہیں کیتا جڑا انہاں دی شان دے لائق نہیں سی، جو بھی ہویا ہے انہاں دا جواب دیتا ہے، تیر کا جواب تیر نہ دیتا ہے، لڑائی کی تھی جو بھی تاریخ میں موجود ہے، لیکن آج تک کسی نے ہسٹری یہ نہیں کیا ہونا کہ حسین ابن علی نے یزیدیاں کوئی ایسے لفظ بولے جڑا انہاں دی شان دے لائق ہے۔ واہ 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 تو اسی حسین کے نمائندے ہیں، سانو چاہیے ایسے اپنی زبان جو الفاظ میں وہ ہمیشہ صاف ستھرے اور پاگی بنی جنہاں نے کہتے ہیں وہ بولیے، لیکن وہ اپنے جڑے مقابلے چ بندے نے وہ بھی یہ بے چنگے کوئی نہیں کرتا، ہاں صحیح ہے وہ بھی دل کے اچھے لوگ نہیں۔ نہیں سو عالم دین کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، عالم دین کا ایک تصور بندے دے دین چ بنیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے صاف ستھرے اور نیٹ اینڈ کلین اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا ہی تصور علماء آداب بندے دے ذہن دے اندر رہنا چاہیے۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے، جن نال کوئی اتفاق نہ بھی کرے تو میں کبھی ایڈا زبردست اپنے خیالات بندے دے تھوپنے کی کوشش نہیں کرتا، میرا اپنا ایک طریقہ ہے تبلیغ۔ سو عزیزو، جبریل سب تو پہلے اس چیز کو ایکسپٹ کیتا ہے، حکم خداوندی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کو اللہ کی معرفت ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسے اس کو حسد آ گیا، اس کے دل کے اندر حضرت خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم علیہ السلام کا جو حسد آیا، تو حسد نے حکم خداوندی دے منن کو اس کو پرابلم کی تھی اور وہ نہ من سکیا۔ سو جس نے من لیا اس کو نمائندہ خیر بنایا گیا اور اس کو اٹھا کے اتنا اونچا عہدہ دیتا گیا کہ سدرہ کا مکین بھی تو نبیوں کو جان دھیان کی حق کا پیغام پہنچان کی ڈیوٹی بھی دے اور عزازیل جس کا نام سی عزازیل، اس کو اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، میرے گھر تو نکل جا، تو رجیم ہے، تو لعنتی ہے، اور نکل۔ اس نے ایک کیا کہ مالک میں جانا پر تیرے کو کچھ منگنا چاہتا، تو خالق نے فرمایا مانگ۔ انہوں نے کیا میں نے یوم قیامت تک مہلت دے، زندگی دے، اللہ فرمایا دے، مینوں طاقت دے، اور اس کی طاقت اور علم کا عالم ہے کہ ایک وقت ایک سکھے کی پوری ورلڈ ایک لمحے میں ایک آن ہے جتنے جائے ان پہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ نمائندہ ہے شر ہے، شر کو اللہ نے فل طاقتور بڑھا دی تھی، اس کو فل قوت دی دیا، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے درون ہے کہ اگر ابلیس چاہے کسی بندے دے وجود خون کی جگہ تے شامل ہو کے دوڑنا تو اس کو یہ طاقت بھی موجود ہے کہ وہ خون کے اندر شامل ہو کے انسان کے وجود دوڑ سکتا ہے، وہ جس صورت چاہے اس صورت اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے۔ اس کا علم اتنا ہے کہ وہ ہر بندے دے دل کے اندر اپنی مرضی کی چیزاں ڈال سکتا ہے، جس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے فوسوس لہم الشیطان، حضرت آدم جنت نہیں سن، وہ ایک ایسی ایک چھپائے کہ انہیں وسوسہ ڈالیا،
یعنی اتنی طاقتور چیز ہے. بس اتنا ہی خیال کر لینا بھائی، جس نال خالق ناراض ہوئے اس کو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہوئی ہیں، جنہ نال وہ راضی ہوتا ہے انہوں نے اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی. توجہ ہے نا؟ یہ نمائندہ شر سی، شر کے نمائندے کو اللہ نے فل پاور دیتی ہے. جا کرے گا کہ اس کیا میں تیرے بندیاں لین کو ہٹاواں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہٹاندا نہیں، جنی دیر تک وہ میرے کو توبہ کرتے رہے میں انہیں معاف کرتا رہا. سبحان اللہ. ولی ایک ابلیس اس کے مقابلے جبرائیل، اور ہستی کون ہے؟ حضرت آدم. سبحان اللہ. اتھو دو قوتوں کا آغاز ہو گیا، قوت خیر اور قوت شر. دو قوتوں کا آغاز ہوا. اس وقت ایک فرقہ واریت وجود چاہیے. دو اٹھ تفریق، دو فریقہ بن گیا، ایک منن والا ایک انکار کرتا. سلسلہ چلے آتے یہ پھر چلتا آیا. میں زیادہ لمبی بات سے میرے کو وقت نہیں، شارٹ کر کے لے آیا. جدو میلاد ہوئے جبریل جھنڈے لگا رہے تے ابلیس رو رہے. جبریل جھنڈے لگا رہے اور خوش ہو رہے، جبکہ شیطان رو رہے ہیں، خاک ڈال رہے ہیں. اس نے چیتے اس کو کچھ دن اس کی ضروریت کہ بھئی کی ہوئے تو کہتا ہے کہ آج وہ نبی پیدا ہوئے جس دے صدقے نال اللہ نے گناہ گاراں دے جتنے گناہ بھی ہوئے وہ معاف کر کے انہوں نے جنت دے چھوڑی. میلاد تے خوش ہونے والا کون ہے اور میلاد کو پرابلم کرنے والا کون ہے؟ توجہ نہ کچھ پاکستان کے اندر سارے ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بدقسمتی نال ابلیس کا شکار ہو جاتے. اپنے آپ کو بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں، بڑے وہ سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سارا علم پڑھ گیا ہے. وہ کبڑے ادھا انگریزاں کو پڑھے ہوتے ہیں، تھوڑا جہا اپنا اسلام کو پڑھے ہوتا ہے کہ بیٹا جہاں ہوتا ہے نا نیم حکیم تے نیم مولوی، یہ دونوں چیزاں ایمان تے جان واسطے خطرناک ہوتے ہیں. جہاں آپ بابو ٹیپ بندے ہوتے ہیں نا، بابو ٹیپ یونیورسٹی میں جو کالجائیں جو پڑھ کے انگریزی انہوں پڑھی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں وہ سن سارا علم ہی آ گیا. میں بھی بڑے ایک مثال دے، چند دن پہلے میں ایک پنڈ تقریر کرنے گیا، شاید وہ بچہ سے بیٹھا ہوئے اس پنڈ دے تے جدو میری گفتگو اپنے اختتام دے قریب پہنچی کہ ایک بندہ کھڑا ہوا. اس وقت جب میں ایک سوال کرتا جناب کر لو، اس نے کہا صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے حدیث پاک. میں انہوں نے کہا جناب اگاں گل مڑ کرنے پہلا میں یہ دسو کہ جڑا تسی لفظ بولیا ہے حدیث کی کتاب کا ایک مسلم ہے یا مسلم ہے؟ اور مسلم تے مسلم میں فرق ہے یہ دس دیو تو پھر تسی کتاب جو حدیث پڑھ دیو میں میرے کو جواب دے. اس نے کہا اچھا میں پھر کتاب لے آیا. میں کہا لے آیا، وہ اجے تک نہیں آیا لے کے کتاب لے کے نہیں آیا. ماشاءاللہ بشیر اکبر وہ تھی سر بشیر اکبر دا سمجھتی اے بندہ وہ تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہا حدیث پڑھ رہے ہیں کہ آدھا کہ میں حدیث کو استدلال کرنا چاہنا، حدیث پڑھ کے سوال کرنا چاہنا، اس بندے حدیث کی
کتاب کا صحیح نام نہیں ہوتا اس نے صحیح پروننسیشن نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ اصل ہے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذالک مبلغهم من العلم یہ ہے ساڈا مقام علم ہاں جی ہاں جی اور اس حدیث کی کتاب میں حدیث پڑھ کے استدلال کر رہے ہیں واہ واہ یہ جگ مثال دیتے ہیں بچو چھوٹی گڈی لمبی ہے تو سا کیا میں پنساری پنساری بن گیا واہ 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 میری پنساری کی ہڈی وہ عالم ہوتا ہے وہ کتے انگریزی کی کسی کتاب جو یا اخبار جو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھ لیں گے پڑھ کے تے وہ پھر لے کے اس کو چل کو دے اے حدیث لکھی ہے اے حدیث لکھی ہے اب بھائی میرے وہ حدیث کی بیان کروں میں ایک مثال دوں تسی کیسے بندے ہو حضور کی حدیث ہے حضور تے لوگاں کوڑا سٹیا تے نبی پاک سرکار تے دعاواں دتیاں بندیاں کنڈے بچھائے تے حضور نے دعاواں دتیاں نبی پاک کو لوگاں گالاں کڈیاں تے نبی پاک نے دعاواں دتیاں تسی کی بندے ہو تسی کیسے اسلام دی گل کر رہے ہو انہاں بندے ایسے کہ یہی کہ لوگ پڑھ لے انہاں یہ نہیں پڑھیا کہ جب مکہ فتح ہوئے تو حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء کہ تواڈے تے کوئی جرم نہیں تم سارے کو معافی ہے تم سارے آزاد ہو لیکن کچھ بندے ایسے تھے جنہاں حضور نے فرمایا کہ ڈھونڈو پکڑو فاقتلوہم وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ اگر وہ بندے مکے دے رہشی کعبے دیا پردے بھی چھپے ہو انہاں پڑھ کے اتھے قتل کر دیو کیونکہ وہ معافی دے قابل نہیں اور پھر صحابہ کرام وہ بندے ڈھونڈے تو وہ بندے حالانکہ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے وہ امان ہے جڑا گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے جڑا حرم شریف کے اندر آ لے اس کو بھی معافی ہے لیکن دوسرا حکم ہے کہ فلاں آدمی حضور نے نام لے کہ اگر وہ کعبے دیا پردے میں چھپے ہوں انہوں نے پڑھ کے اتھی قتل کر دے والا کہ کعبہ شریف سے مکھی مارنے کا بھی حکم نہیں حرم دے اندر لیکن انہوں نے اتھی قتل کر دے کیوں انہوں کا کی جرم ہے بھائی ایک چیز قابل غور ہے بس سارے کو معافی دی کہ یہ انہوں نے قتل کیوں کیتا گیا پتہ کیوں اس واسطے کہ انہوں کا وہ ہی جرم سی جڑا سلمان تحصیل کا جرم سی مسئلہ سمجھ رہا یعنی جو گستاخ رسول ہے جو رسول اللہ نو اعزاز دیتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم جڑا مین نہیں بندہ محبوبہ ان تے دعا کھیت میں چھٹ جاتا لیکن جڑا تیری ذات کا گستاخ ہویا محبوبہ تو بھی آنکھیں تے رب کو معافی نہیں دے اللہ دین تے میں نہیں کہہ رہے اللہ اپنے نبی فرما رہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ سونیا میں 70 باری بھی آنکھیں نہ بہن چھٹ دے میں معاف نہیں کرا توجہ ہے 70 مرتبہ اور علماء فرماتے ہیں 70 مرتبہ دا عدد اللہ نے کثرت کو بیان کرنا اس نے فرمایا قرآن کی آیت ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم کہ حضور دی رحمت دیکھو حضور فرماتے ہیں اللہ یہ کہے میں 70 مرتبہ بھی کرو تو میں نہیں چھڑنا اگر اللہ یہ چاہتا ہے میں 70 مرتبہ آخ تو میں چھڑ دیا گا تو میں 70 مرتبہ ہی سفارش کر دے اللہ تعالیٰ دی اپنی شان ہے اور مصطفیٰ کریم دی اپنی رحمت ہے اس عزیزوں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے نا کہ وہ انگریزی تہذیب اور ثقافت کو بڑے متاثر میں ایک تحقیق کی ہوئی ہے اور میری تحقیق کافی شواہد کے بعد میں اس نتیجے سے پہنچا کہ جس قوم تے عروج ہوندا ہے نا ان دی ہر شے تے عروج ہوندا ہے انہاں دی لباس تے عروج ہوندا ہے ایک پاکستان کا ایک اسکالر غلام جیلانی برد اس نے ایک کتاب لکھی ہے یورپ پر اسلام کے احسانات یورپ پر اسلام کے احسانات اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا سی کہ جنہیں عرب مسلم سن
ادلس اور ہسپانیہ نے اسپین جس ملک ہے اس وقت اتنی عروج تے سی انہاں دی تہذیب و ثقافت اور انہاں دا صنعت و حرفت کہ اس وقت انگریز راہب یعنی انگریزاں دے مذہبی راہنما جڑے کپڑے پہن دے انہاں اتنی اسم اللہ پرنٹ ہویا ہوتا سی وہ مسلماناں دیاں کارخانے وچ بنیا کپڑا یوز کرتے ہیں انہاں کولا بڑا یہ علم بھی کوئی نہیں سی کہ کپڑا کیویں بنایا جاتا ہے یورپ جہالت دے اندھیریاں وچ ڈوبیا سی او لوگ تے ابن عشاء کہتا ہے کہ نہان والے کو کوڑے مار دیا کہ ہفتے تے ہفتے نہاندے نے مسلمان ہو گئے یہ جو حالت میں بات کرا گا کسی جمعہ تھے کہ مسلمانہ نے یورپ نو کی دیتا ہے اور مسلم سائنسدان کتنے جنہ کی علمی خدمات کو یورپ نے اعتراف نہ دیکھے اور انہوں فالو کر کے یورپ ترقی کر گیا حضرات محترم مسلمانہ نے ہوتے ایک وقت بڑا عجیب آیا ہے اور کبھی ہسٹری دے اس بات کو کوئی بندہ اگر باریک بینی نال پڑھ کے غور کرے کہ جس وقت سقوط بغداد ہوئے خلافت اسلامیہ بغداد کی ہلاکو خان دے ہتھاں چوں برباد ہوئی اس کے اندر کس مسلم قوم کا کردار ہے کنے مسلمانہ دی پیٹھے چورا قوم پیا مسلمانہ دا علمی اور ثقافتی برسہ اس وقت دریا خرد کر دیتا گیا اور میں گیر رہ گیا ایک الگ ٹاپک ہے اور بڑی دردناک داستان ہے مسلمان پھر اور اللہ نے فضل و کرم نال اپنے عروج کی طرف کام کرتا اور پھر مسلمان اللہ نے فضل و کرم نال بیدار ہو رہے ہیں لیکن وہ جڑے بابو ٹائپ بندے نا جڑے بڑے بڑے عہدیاں تے بیٹھے انہاں دے منہ ویکھیا پتہ کوئی نہیں لگدا بندہ ہے کہ بی بی وہ ٹی وی تے بیٹھے اینکر پرسن وہ اسلام کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں میں اس طرح دے بالکل دین دے جو فیس لوگ پیش کرتے ہیں مثلا دہشت گردی کے اعتبار نال یا گالن گلوچ کے اعتبار نال میں اس کو لائک نہیں کرتا میں اسلام کا بڑا جڑا نا وہ خوبصورت تاثر سمجھنا کہ لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے لیکن بھائیوں اگر ٹرمپ نے دھمکی دے دیتی ہے کسی اور اعلان کر دیتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک اپنا سفارت خانہ بنا رہے ہیں فلسطین میں بیت المقدس ہے تو ان دے کے پیار نال گل کرنی چاہیے یا ان کی میسج دینا چاہیے انہیں ناکام تو یہ پوچھتے سر کہ جناب انہوں نے درخواست لے کے تو ڈھیر سارے القاب لکھی عزت ماب ہز ہائینس جناب پرنس نے وہ کی لکھنا چاہتے ہو وہ لے کے درخواست دو کہ جناب یہ نہ کرو اس کو بھی منع کیونکہ لاتوں کے بھوت کدی بھی تو سمجھ کے بڑی لیٹ آئے گا کہ بھائیوں یہ جڑے لوگ نے نا ساڑی ایک باقاعدہ ہسٹری ہے انگریزاں اور تسی وہ تو فرار بھی اختیار کرنا چاہو تسی کدی بھی انہاں سولو نہیں کر سکتے کیوں کائنات میں سب کو ذہین اور سب کو افضل انسان حضرت محمد مصطفیٰ نے نچوڑ کر کے فرمایا سی کہ مسلمانوں یہود اور نصارہ تواڈے کبھی بھی سجن نہیں ہو سکتے لا تتخذوا اليهود والنصارى میرے نبی نے فرمایا یہود اور نصارہ تواڈے یار نہیں ہو سکتے نہ وہ اپنے یار نہ سمجھا لے کلمہ محمد کا پڑھ دو تے اپنے آقا کی گل کو فالو کرو میرے نبی نے اپنی آخری جو آپ کو مرض سے اس کے اندر باقاعدہ وصیت فرمائی تھی اخرجوا اليهود والنصارى الى جزيرة العرب میرے حضور نے فرمایا یہود اور نصارہ دوبارہ بھی چپ کرتے ہوئے تواڈے سجن نہیں ہو سکتے لیکن امریکہ نے وہی یہودی لیا کے جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور اقدس کے اندر جنہیں بقایا سن کچھ حضور نے نکالے بقایا حضرت عمر بن خطاب نے نکالے انہوں نے لیا کہ امریکہ نے پھر اسرائیل کی صورت ایک ناسور وہ پورے گلف کے اندر بٹھا دیتا ہے اور مسلمان آپس کی افتراق اور انتشار کی وجہ سے انہوں نے لڑنے کو کاش کر دی انہوں نے بڑی سمارٹ آرمی ہے سمارٹ آرمی کوئی نہیں بھائی انہوں نے آرمی روس تو بڑی نہیں روس تو بڑی آرمی نہیں اسرائیل نہیں لیکن مسلمان متحد نہیں امریکہ میں کچھ بنا
اس نے اعلان کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خنجر گھونپ دیتا ہے اگر کوئی بندہ امریکہ کی دوستی کا دم بھرتا ہے اور انہوں نے بڑی محبت کرتا ہے تو ہوں انہوں نے پہلے کہو کہ پہلے تسی گل کر لو پھر اسی جلوس کر لو ہاں صحیح تسی جاؤ پہلے امریکہ کو لڑو جڑے ہو بیٹھے ہوتے ٹی وی دے امریکہ ہے ترقی کی امریکہ ہے ترقی کی امریکہ ہے ترقی کر گیا امریکہ ہے کوئی خواب ترقی کر گیا عورتوں نے وجود کو کپڑے لا کے کوئی ترقی کرتا ہے خواتین کو ننگا نچا کے اور فیشن شوز کرا کے یہ کوئی ترقی ہے ساری دنیا کے اسلحہ اور بارود کے ڈھیر بیچ کے ڈالر کما کے اپنے ملک اکٹھا کر رہا ہے کوئی ترقی ہے سارے عراق نے تیل پہ قبضہ کیتا کویت کا تیل پی گئے سعودی عرب کا سارا تیل اور سرمایہ امریکہ کے قبضے تھے پوری مسلم امت کے وسائل کے اوپر مگرمچھ بن کے قبضہ کیتا ہے تو تسی اس کو ترقی کہتے ہو مولوی کال کرتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے برما کے اندر لکھا مسلمان شہید کر کے کہتے ہیں کہ امریکہ کیوں نہیں بولیا اور یہ ناموں نے آج سکالر کیوں نہیں بولے پورے فلسطین کے مسلمان کیا ہوا ہے جس میں سرخ خون نہیں دوڑا افغانستان کو کرسچن بمبا کی بارش کا برباد کر دیا گیا امریکہ کا لے عراق کے اندر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے امریکہ کا لے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جنہیں جاپان کے اندر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر ایٹمی بم چلائے پوری دنیا صرف روایت بول کے جس نے ایٹم بم کا استعمال کیتا ہے جن سے اجے معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں انسانی نسلہ پہ اس نے حملہ کیتا ہے پھر ساڑھے سال پہ کہ امریکہ کے گیت گا رہے ہوتے بوسنیا کے اندر جا کے دیکھو کتنے مسلمان شہید ہو گئے ویتنام وہ ملک ہے جس نے لاکھاں شہری امریکہ نے تیجے کر لی تھے اور کوئی بندہ بول نہیں سکتا جی امریکہ جو کرے وہ تہذیب و ثقافت بڑھ جاتا ہے امریکہ جو کرے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بڑھ جاتی ہے وہ کیویں کسی شہر نے آخیا سی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا حد ہو گئی اتنے پاکستانی کچھ لوگ امریکہ کی ترقی میں اتنے متاثر ہیں اور وہ بڑھ مثال دیتے ہیں اور مولویو تسی امریکہ کے بڑے مخالف ہو ہن کرو ویزا لے میں سنبھال کے امریکہ ڈول جائے میں کہ جی امریکہ بھی اگر ہو جاتا ہے نا تو امریکہ لے کے لوگ خود اپنے جاؤ میرے بچے ہسٹری پڑھیں امریکنز نے جو اس زمین پہ قدم رکھے کولمبس دعا اس جگہ تے قوم آباد تھی ریڈ انڈینز نو اس موجودہ امریکن قوم نے اپنی گولیاں کی بارش کا فنش کر دیتا ہے اور اس قوم کی باقیات جنگلہ کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلیاں کی صورت موجود نے جنہیں امریکہ کے اصل وارث نے انہوں نے جنگلہ کے اندر محبوس کر کے یہ اتنے جا کے قبضہ لوگ بیٹھے نے ایک کدو کوئی اصل بندے یہ اصل امریکنز بھی نہیں عزیزان محترم اسی بڑے بھولے ہیں اسی بڑے سادہ اور سالوں ہسٹری چونکہ واقعیت کوئی نہیں جو سارے کرنا ہے اس کو بھار دے گئے اس کو دے اتنے چپ کر کے یقین کرنے والے بندے ہیں عزیزوں میری تحقیق کے مطابق اصل کا سب سے بڑا سوداگر امریکہ ہے پوری دنیا کے امن ہوتے ہو بالا کرنے والا بندہ ایک امریکہ ہے یہ القاعدہ اور جتنی بھی دہشت گرد تنظیموں نے انہوں نے پشت بنائی کرنے والا امریکہ ہے پہلے ایک دہشت گردی کرانا ہے پھر دہشت گردی ختم کرنا اس نے خود تشریف لے آتا ہے اس طریقے واردات ہے کیونکہ چودھری پوری دنیا کا نمبردار ہے امریکہ بنیا ہوا بھائیو اور عزیزو اور جڑا نمبردار ہو گئے تے ڈاڈا بھی ہو گئے جو کہ کوئی بندوق بھی ڈاڈی ہو گئے وہ دے کہ بندہ مطلب ہی کوئی بولتا ہے عزیزان محترم بھائیوں اور ساتھیوں میری گفتگو کسی اور طرف نکل گئی میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹرمپ نے ایک ہے کہ کم از کم کچھ اونا بندیاں کو کل ضرور لے دیتی ہے جنہیں ہر وقت امریکہ کے گل گاندے سن کہ امریکہ بڑا اچھا ہے امریکہ بڑی ترقی کی ہے امریکہ کی ترقی مسلمانوں نے پیسے بھی وجہ انگریز ترقی نہ کرتے کہ سارے مسلمان حکمران اپنا سارا پیسہ انگریزوں کے بینکاں چلا رکھتے عرب شہزادے پاکستان دے شہزادے
جنہاں دا سارا پیسہ جنہاں نے اس ملک کے وسائل کو لٹ کے تو وہ امریکہ کی گود وچ ڈالیا ہوا ہے، ورلڈ بینک کی گود وچ ڈالیا ہوا ہے، اتھے ہی قرضہ لے رہے ہیں۔ ایک عجیب چین چلی ہوئی ہے جس کے اندر اگر پس رہا ہے تو صرف غریب بندہ پس رہا ہے۔ مسلمانوں ساڈے جاگرے دی کھڑی ہے، کم از کم کر کچھ بھی نہیں سکتے تے یہ پہچان تک کر لئیے کہ ساڈا سجن کون ہے تے ساڈا دشمن کون ہے۔ کم از کم اتنی پہچان ضرور ہونی چاہیے سانو کہ ساڈا دشمن کون ہے تے ساڈا سجن کون ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک تے باقی میں گفتگو اپنی خدمت وچ کراں گا۔ اللہ کریم امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے اور امت مسلمہ اللہ کریم بیداری عطا فرمائے۔ بقول اقبال کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر وما علینا۔